بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب المنصورات والملح، اس کا پہلا باب ہے باب احادیث الرجال و اشراط الساعۃ وغیرہا، یعنی متفرق حدیثوں اور علامات قیامت کا بیان۔ تو یہاں پر یہ باب کا نام نہیں لکھا ہوا، اور اس باب کی پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے۔ تو یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس لیے ہم اس کا ایک پیراگراف پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کا اگلا پیرا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فخفض فیہ ورفع حتی ظنناه فی طائفة النخل فلما رحنا الی عرف ذلك فینا فقال ما شأنکم قلنا یا رسول اللہ ذکرت الدجال الغدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا۔ فخفض فیہ ورفع، اس کا ترجمہ خفض کا مطلب حقیر کر سکتے ہیں، رفع اس کا مطلب جو ہے بڑا خطرناک بھی کر سکتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا فخفض یعنی پست آواز، ورفع اور بلند آواز یعنی پست آواز سے اور بلند آواز سے ذکر کیا۔ حتی ظنناہ فی طائفة النخل، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پس جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہمارے اندر موجود اضطراب کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک یا پست اور بلند آواز کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور چیزوں سے مجھے تمہاری بابت زیادہ اندیشہ ہے۔ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر جانشیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری بجائے اللہ ہی بس ان کا نگران ہوگا۔ تو اس حدیث میں دجال کا ذکر ہے جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ قیامت سے پہلے رونما ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، یعنی میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دجال کا ظہور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی طرف سے کافی ہو جاتے، اور آپ کے بعد ظاہر ہونے کی صورت میں ہر مومن کی ذمہ داری ہوگی کہ تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرے، مگر اپنے آپ کو دجال کے شر سے بچا لے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے پہلے کی ایک پیشن گوئی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ انہ شاب قطۃ عینہ طافیہ کأنی اشبہہ بعبد العزى بن قطن فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورة الکہف انہ خارج خلت بین الشام والعراق
فآثى يمينا وآثى شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة يوم قال لا اقدر له قدرا۔ وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا، دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن جمعے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ یعنی صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو ایک دن ایک سال کا ہوگا تو کیا اس میں ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ اندازہ کر کے، یعنی اس میں اندازہ کر کے کہ اب ایک دن گزر گیا، اس کی ہم نے 5 پڑھنی، اگلا دن شروع ہو گیا اس کی پڑھنی، یعنی اندازہ کر کے آپ نمازیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو تشبیہ دی عبدالعزیٰ بن قطن سے۔ تو عبدالعزیٰ جو ہے یہ ایک یہودی کا نام تھا، اگرچہ نام سے تو یہ کسی مشرک ہی کا نام ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبدالعزیٰ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو چکا تھا، تو آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، پھر آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ کیسے دے دی؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو عالم کشف یا خواب میں دکھایا گیا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دجال کو پا لے تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ تو علامہ طبی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا پڑھنے والا دجال کے فتنے سے امن اور حفاظت میں رہے گا، جیسے کہ اصحاب کہف اپنے زمانے کی سب سے بڑا جو فتنہ تھا، شر تھا، ان کے زمانے کی سب سے بڑی جو طاقت تھی، اس سے امن میں رہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ دجال کتنا عرصہ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا 40 یومن، یعنی 40 دن زمین میں دجال رہے گا، اور ایک دوسری روایت سے 40 سال کا ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں 40 دن کا ذکر ہے، اور یہ روایت زیادہ قوی اور واضح ہے، یا یہ کہ یہ زمین میں اس کا رہنا تو 40 سال ہوگا، مگر 40 دن وہ خوب شر اور فساد مچائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال کا جب ظہور ہوگا وہ شکلاً کیسا ہوگا، کس طرح سے وہ شر اور فساد مچائے گا۔ تو ہم اگر مسلمانوں نے اس کو پایا تو مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی ہے۔ قلنا یا رسول اللہ وما اسراؤہ فی الارض قال کالغیث استدبرتہ الریح فیاتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بی ویستجیبون لہ فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح علیہم ساریحتہم اطول ما کانت ذرا واشبعہ زروعا وامدہ خواسیر ثم یاتی القوم فیدعوہم فیردون علیہ قولہ فینصرف عنہم فیصبحون ممہلین لیس بأیدہم شیء من اموالہم ویمر بالخربۃ فیقول لہا
अखरिजी कुनूज़क फततबअहु कुनूज़ुहा कयआसिबिन नहल सुम्मा यदउ रजुलन मुम्तलिअन शबाबन फयज़रिबुहु बिस्सैफ फयक़तअहु जिज़लतैनि रमियतल ग़र्ज़ सुम्मा यदउहु फयुक़बिल वयतहल्ललु वजहुहु यज़हक। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसके ज़मीन में तेज़ रफ्तारी का क्या हाल होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश की तरह जिसको हवा पीछे की तरफ धकेल रही हो। बस वो लोगों के पास आएगा, इन्हें दावत देगा, बस वो इस पर ईमान ले आएंगे और इसके हुक्म को मानेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो नबातात उगाएगी। बस इनके चरने वाले जानवर जब शाम को इनके पास लौटेंगे तो इनके कोहान पहले से कहीं ज़्यादा लंबे होंगे, इनके थन कामिल तौर पर भरे होंगे और इनकी कोखें ज़्यादा कुशादा होंगी। फिर वो कुछ और लोगों के पास आएगा और इन्हें अपने मानने की दावत देगा। वो इसकी बात को रद्द कर देंगे, बस वो इनसे लौटेगा तो वो कहत साली का शिकार हो जाएंगे। इनके मालों में से इनके पास कुछ नहीं रहेगा। वो किसी वीराने से गुजरेगा तो इसको कहेगा अपने ख़जाने निकाल दे, तो इस ज़मीन के ख़जाने शहद की मक्खियों के सरदारों की तरह इसके पीछे लग जाएंगे। फिर वो एक नौजवान, भरपूर नौजवान को बुलाएगा और इस पर तलवार से वार करेगा, जो इसे तीर अंदाज के निशाने की तरह दो टुकड़े कर देगा। फिर इसे बुलाएगा तो वो इस हाल में आएगा कि इसका चेहरा चमक रहा होगा और वो हंस रहा होगा। तो इसमें फरमाया कि उसकी तेज़ रफ्तारी के बारे में कि वो बारिश की तरह, यानी जिसको हवा पीछे की तरफ धकेल रही हो। तो ये जुमला, ये किनाया है तेज़ रफ्तारी के साथ, यानी तेज़ी के साथ वो फसाद जो है वो मचाएगा, फसाद फैलाएगा। तो इसमें फरमाया कुनूज़ुहा कयआसिबिन नहल, यानी शहद की मक्खियों के सरदारों की तरह इसके पीछे खजाने हैं जो लग जाएंगे। यासिब, ये यासूब की जमा है। इसके माना शहद की मक्खियों के सरदार के हैं। मतलब ये कि जिस तरह शहद की मक्खी का सरदार आगे आगे और बाकी मक्खियाँ पीछे होती हैं, तो इसी तरह दज्जाल के साथ खजाने होंगे, यानी दज्जाल आगे आगे होगा और इसके साथ जो खजाने हैं वो इसके पीछे पीछे हो रहे होंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया कि कैसे वो दज्जाल जो है लोगों को गुमराह करता फिरेगा, कैसे उसका फसाद फैलेगा। फ़बैनमा हुआ कज़ालिक इज़ बअसल्लाहु तआला अल-मसीह इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़िय्या दिमश्क बैना महरूदतैन वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैन इज़ वतअ रअसहु क़तरा व इज़ा रफ़अहु तहद्दर मिन्हु जुमानुन कल्लुलु फला यहिल्लु लिकाफ़िरिन यजिदु रिहा नफ्सिही इल्ला मात व नफ्सुहु यंतही इला हैसु यंतही त्वरफु फ़यतलुबुहु हत्ता युदरिकहु बिबाबि लुद्दिन फ़यक़्तुलु। बस इसी दज्जाल इसी हालत में होगा कि अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में भेज देंगे। बस वो आसमान से दमिश्क की मशरक़ी जानिब सफ़ेद मीनार पर जर्द रंग का जोड़ा पहने हुए अपनी हथेलियाँ दो फरिश्तों के परों पर रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, जब अपना सर उठाएंगे तब भी मोती की तरह चांदी की बूंदें गिरेंगी। जिस काफिर को भी आपकी सांस की भाप पहुँचेगी वो मर जाएगा और आपकी सांस आपकी हद्दे नज़र तक पहुँचेगी। बस आप दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि इसे बाबे लुद के पास पा लेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। तो यहाँ पर बताया कि दज्जाल का ख़ात्मा कैसे होगा। तो दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म करेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो उनके बारे में फ़रमाया
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اجتماع گاہ میں اتریں گے۔ تو ان تمام روایات میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے، جو دمشق کی مشرقی جانب میں ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کی اجتماع گاہ بھی ہے۔ تو اب اس پر یہ سوال ہے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سفید مینار ہوں گے، اس کے اوپر آئیں گے، اس کے پاس اتریں گے، یعنی سفید مینار کا ذکر ہے، حالانکہ سفید مینار تو بیت المقدس میں ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے پہلے بیت المقدس میں سفید مینار بھی بن جائے۔ پھر فرمایا فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ، یعنی جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی بھاپ پہنچے گی الا مات، وہ مر جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس تھی اس سے ہر کافر مر جائے گا، تو پھر دجال کیوں نہیں مرا؟ وہ بھی تو کافر تھا۔ تو دجال کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا، اس لیے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قتل کریں گے، اور اس کے بعد اپنے خون آلودہ نیزے کو مسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ سب کو اطمینان آ جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس وقت یہ معجزہ ان کے ساتھ ہوگا کہ کافر ان کی سانس سے مر جائیں گے، مگر بعد میں یہ معجزہ ختم ہو جائے گا، اور دجال اس معجزے کے ختم ہونے کے بعد میں ہی ان کے سامنے آئے گا، بعد میں ہی ظاہر ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ مقام لد میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ لد یہ شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ بیت المقدس میں ایک گاؤں کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک یہ فلسطین میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر یہ بتایا کہ اس مقام کا نام جو ہے یہ لد ہوگا، یعنی باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ثم یاتی عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم قد عصمهم اللہ منہ فیمسح عن وجوہہم ویحدثهم بدرجاتہم فی الجنہ فبینما ہوا کذالک اذ اوحی اللہ تعالی الی عیسی علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان کے درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گے۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لأحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور، کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، پس تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر ان کی حفاظت کر۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ هَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ تَبَرِجَا فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹولہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، اس کا سارا پانی چٹ کر جائے گا۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا
یہاں کبھی پانی ہوتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے ہی رہیں گے، یعنی وَيُحْصَرُ محصور رہیں گے، گھرے ہوئے رہیں گے، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ پس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے پھر ان یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم الی الارض فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملؤه زحمهم ونتنهم فیرغب نبی اللہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم الی اللہ تعالی فیرسل اللہ تعالی طیرا کأعناق البخت فتحملهم فتترههم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ عنہم زمین پر اتریں گے، پس وہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بو سے خالی ہو۔ پس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ عنہم پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنیں جیسے ہوتی ہیں ویسے ہوں گے۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہیں گے، پس وہ ساری زمین کو دھو دے گی حتیٰ کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ تو یہاں پر بتایا کہ کیسے اس یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور پھر ان کی جو بو ساری دنیا میں پھیلی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے جو ساتھی تھے مسلمان لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو صحاب تھے ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کریں گے کہ ان لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ اور ان کی بو جو ہے اللہ اس کو ختم فرما دے گا اور اللہ رحمت والی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے ساری زمین ساری دنیا پاک صاف ہو جائیں گی۔ ثم یقال للارض انبتی ثمرتکی وردی برکتکی فیومئذ تأکل العصابة من الرمانہ وَيَسْتَظِلُّونَ بِكِهْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لِتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لِتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لِتَكْفِي الْفَاخِذَ مِنَ النَّاسِ۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکت پھیر لا، پس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ تو اس میں بتایا کہ جب یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس بارش کے بعد اللہ پاک زمین کو زرخیز بنا دیں گے اور کیسے دوبارہ برکت آئے گی۔ فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی۔ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمْرِ
فعلیہم تقوم الساعہ رواہ مسلم، پس وہ ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین میں گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جماع کریں گے، پس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو یہاں پر بتایا کہ مسلمان لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ان کو ختم کریں گے کہ وہ ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو جب تمام مومن اور مسلم لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد بدکار لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ اب یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے چند الفاظ کی تشریح فرمائیں گے۔ قلّہ یعنی ان دونوں کے درمیان راستہ، آسا عین اور سا کے ساتھ، عیس کے معنی ہے سخت ترین فساد۔ الذرا زال پر پیش، کوہانوں کی بلندی، یہ ذروہ کی جمع ہے، اس کی زال پر زیر اور پیش دونوں طرح جائز ہے۔ الیعاصیب، یعاصیب شہد کی نر مکھیاں۔ الجزلتین یعنی دو ٹکڑے، اور اسی طرح غرض کا مطلب وہ نشانہ جس کو تیر مارا جائے، یعنی اس کو اس طرح مارے گا جس طرح تیر کو نشانے پر مارتے ہیں۔ المحرودہ یہ دال اور زال دونوں کے ساتھ جائز ہے، زرد رنگ کا کپڑا۔ قولہ لا یدان یعنی نہیں طاقت۔ النغف کیڑا، فرسا فریس کی جمع، مقتول۔ الزلقہ زال لام اور قاف پر زبر، چکنی چٹان، اور یہ ذوالفا کے بھی مروی ہے، یعنی زا پر پیش، لام پر سکون اور پھر فا، اور اس کا مطلب ہے آئینہ۔ الاصابہ جماعت۔ الرسل را کے نیچے زیر، دودھ۔ اللبون دودھ دہیل جانور۔ الفئام فا کے نیچے زیر، اس کے بعد حمزہ ممدودہ جماعت۔ الفاخذ من الناس یعنی قبیلے سے کم جماعت، یعنی خاندان یا گھرانہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج والی حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔